بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت سارے فرعون گزرے ہیں۔ مصر کی سرزمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے عذابات نازل فرمائے اور مصر کی سرزمین میں اللہ تبارک تعالیٰ کے قہر و غضب کا رنگ بھی دیکھا۔ ان تمام تر عذابات کے باوجود بھی مصر کے نافرمان قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی۔ لیکن فرعون اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کیوں رکھتا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ فرعون جو اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تھا انا رب القوم الاعلیٰ کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا، یہی فرعون اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کیسے لے کر آیا؟ اور یہ فرعون ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ جس فرعون کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو غرق کیوں کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان کیوں بنایا؟ اور جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرعون کے پاس کیا کرنے آئے؟ فرعون مصر کی تاریخ کا وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے اقتدار سنبھالتے ہی خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے اس بدبخت فرعون نے مصر کے اندر سب سے پہلے دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی اور لوگوں کو پڑھنے لکھنے سے منع کر دیا تاکہ لوگ علم سے دور ہو کر جاہل بن جائیں، کیونکہ مصر کے اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ جیسے ہی فرعون نے علم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی تو اس کے کچھ عرصہ بعد لوگ جاہل بننا شروع ہو گئے اور نئی آنے والی نسلوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہمارا رب کون ہے۔ جب لوگ اس قدر جاہل ہو گئے تو فرعون نے اس جہالت کے بعد لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ اب مصر کے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا ہونے لگی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہونے لگے۔ اس طرح جب مصر کے لوگ بتوں کی پوجا کے عادی بن گئے تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک دن فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا اور مصر کے لوگوں کو حکم دیا کہ اب ہر گھر میں میری پوجا کی جائے گی اور میری ہی عبادت ہوگی۔ اس وقت مصر کی ایک قبطی قوم جو کہ تعداد میں بہت زیادہ لوگ تھے، انہوں نے فرعون کو خدا ماننا شروع کر دیا اور فرعون کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن اس وقت بھی چند لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل ایمان کے نور سے منور تھے، انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا فرعون نے ان چند مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر اپنا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور مصر کا سب سے مشکل اور بھاری کام فرعون ان مسلمانوں سے کرواتا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا۔ چونکہ مصر کے تمام لوگ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے اور اپنی ہر حاجت فرعون کے سامنے پیش کرتے تھے تو فرعون ان کی ہر خواہش کو پورا کرتا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر کے اندر قحط سالی پڑ گئی اور مصر کے وہ لوگ جو فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے وہ فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ مصر میں بارشیں نہیں ہو رہی اور دریائے نیل کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے، آپ ہمارے محبوب ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دریائے نیل کو جاری کر دیجئے۔ ان کی یہ بات سن کر فرعون دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ باقی سب تو ٹھیک تھا لیکن دریائے نیل تو میرے بس میں نہیں، میں اس کو کیسے جاری کر سکتا ہوں؟ لیکن چونکہ فرعون نے ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، لہٰذا فرعون نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، کل دریائے نیل جاری ہو جائے گا۔ اب پوری رات فرعون اسی تجسس میں پھرتا رہا کہ میں نے سب لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اگر کل دریائے نیل جاری نہ ہوا تو میں سب لوگوں کے سامنے جھوٹا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اسی کشمکش کے دوران فرعون نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اور دریائے نیل کی طرف اکیلا نکل پڑا۔ جب فرعون دریائے نیل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریائے نیل مکمل طور پر خشک پڑا ہے اور اس میں پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں ہے۔ اس وقت فرعون نے اپنے تاج کو اتارا اور زمین پر پھینک دیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ حقیقی مالک تو ہی ہے اور میں جانتا ہوں کہ سب لوگوں کا حقیقی معبود اور خدا تو ہی ہے، تو ہی ہمارا خالق اور تو ہی ہمارا مالک ہے۔
اے رب العالمین، میں جانتا ہوں جو میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے اور غلط ہے۔ یا رب العالمین، تو نے آج تک میری عزت رکھی اور میری ہر دعا کو قبول کیا۔ آج بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اے ہمارے حقیقی مالک، تو دریائے نیل کو جاری کر دے۔ اس طرح فرعون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرانے لگا اور رو رو کر دعائیں کرنے لگا اور اللہ تبارک کے حضور عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے میرے پروردگار، میں آخرت کے بدلے دنیا کو اختیار کرتا ہوں اور مجھے آخرت کی بجائے دنیا میں سب کچھ عطا فرما دے۔ اس طرح فرعون نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو خود ہی اختیار کر لیا اور آخرت کے عذاب کو خود ہی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون اسی طرح سجدے میں گر کر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا اور ابھی اس نے سجدے سے سر بھی نہ اٹھایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور دریائے نیل جاری ہو گیا۔ اس طرح جب دریائے نیل جاری ہو گیا تو فرعون نے اپنے تاج کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا اور اپنی قوم کے پاس واپس چلا گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ جاؤ، میں نے دریائے نیل کو تمہارے لیے جاری کر دیا ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے دریائے نیل کو جاری کر دیا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا اور وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو مانتا تھا، لیکن چونکہ اس نے آخرت کی بجائے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی آسائشوں پر خوش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کو آخرت کی بجائے دنیا میں سب کچھ دے دیا۔ دریائے نیل کے جاری ہونے کے بعد فرعون اسی جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع ہو گیا، اور جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑا رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کی نافرمان قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب بھیجے، لیکن ان دردناک عذابوں کے باوجود بھی فرعون اور فرعون کی نافرمان قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور یہ بدبخت لوگ اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ صرف چند روح ہی ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے۔ بالآخر جب فرعون اور اس کی قوم قابل ہدایت نہ رہی اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی کہ سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ اس وقت یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہم بچنے والے نہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنا عصا دریائے نیل کے کنارے پر مارو تو دریائے نیل تم لوگوں کو رستہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے 12 رستے نکل پڑے، جن رستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آسانی سے دریائے نیل کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ دریائے نیل میں 12 رستے بنے ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ان رستوں سے گزر کر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اس وقت بھی بدبخت فرعون اپنی قوم کو گمراہ کرنے سے باز نہ آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو، دریائے نیل نے پہلے سے ہی میرے لیے رستے بنا دیے ہیں۔ اس وقت فرعون نے اپنی قوم سے کہا سمندر میں اتر جاؤ، لیکن فرعون کی قوم نے دریائے نیل میں اترنے سے انکار کر دیا اور فرعون کی قوم فرعون سے کہنے لگی کہ پہلے آپ اتریں پھر ہم اتریں گے۔ جب فرعون نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالنے کے لیے ایڑی لگائی تو وہ گھوڑا آگے نہ بڑھا اور وہیں پر رک گیا، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ رہا تھا جو فرعون پر نازل ہونے والا تھا۔
روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون کا گھوڑا سمندر میں داخل نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر تشریف لائے اور بعض روایات کے مطابق ایک گھوڑی پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر میں سے کوئی بھی نہ دیکھ سکا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے قریب سے گزری تو فرعون کا گھوڑا اس کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ فرعون کا گھوڑا جیسے ہی دریا میں داخل ہونے لگا تو اس کے دل پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اب یہ چاہتا تھا کہ اس کا گھوڑا دریا میں داخل نہ ہو، کیونکہ فرعون کو عذاب الہی کے عذاب نازل ہو رہے تھے، لیکن فرعون کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ گھوڑا پانی میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی فرعون کا گھوڑا پانی میں داخل ہوا تو فرعون کا لشکر بھی فرعون کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ سب سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور ان کے پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کا لشکر جب دریائے نیل کے درمیان پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس وقت دریائے نیل پار کر چکا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مکمل طور پر دریائے نیل سے باہر نکل گئے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جاؤ۔ اس وقت دریائے نیل اللہ تبارک کے حکم سے حرکت میں آ گیا اور دریائے نیل کا پانی فرعون کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب اپنی موت کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرعون بلند آواز سے کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل پر ایمان لائے۔ اور فرعون کہنے لگا میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا اور مٹی سے فرعون کے منہ کو بند کر دیا، کیونکہ فرعون اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس عذاب سے بچا لے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کے ذریعے فرعون کے منہ کو بند کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون یہ دعا مانگ رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام اور فرعون کے سامنے آئے اور فرعون کو آر دلاتے ہوئے کہنے لگے کہ اب تو ایمان لاتا ہے، پہلا کہ تو نافرمان تھا اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اس کے بعد دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس طرح فرعون مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان تو لے آیا، لیکن وہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب فرعون پر نازل ہو چکا تھا اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اس کو آگے شیئر لازمی کریے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔